جب انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ جنت کی زندگی کو اپنانا چاہتا ہے. وہ ریکارڈ اس کے پاس پورا ہے. حضور قمر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آدم کے ساتھ جو مسئلہ درپیش ہوا کہ آدم کو علم الاسماء سکھایا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر جنت میں بھیجا. جنت میں آدم خوش رہا، کھایا پیا عیش کیے. پھر آدم شجر ممنوعہ پہ چلے گئے، وہاں سے جنت سے نکالا ملا. دنیا میں آنے والا ہر آدم ذات اس پروسیس سے گزر کر دنیا میں آتا. آپ یہ نہیں سمجھیے کہ آپ یہی پیدا ہو گئے. یہاں کہاں سے پیدا ہو گئے؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ عالم ارواح سے روح آ گئی. عالم ارواح میں کہاں سے آئی گی بھئی؟ یہ جو روحیں اتنی ساری آ رہی یہ کہاں سے آئی؟ ہر آدم ذات کو اللہ تعالیٰ علم الاسماء سکھاتا ہے. ہر آدم ذات جنت میں رہ کر اس دنیا میں آتا ہے، اور ہر آدم ذات اس دنیا میں رہ کر واپس جنت میں جائے گا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوزخ رہے گی نہیں، جنت ہی جنت رہ جائے گی. ایک دفعہ میں حضور مرشد کریم قندر بابا سے پوچھا کہ صاحب یہ جو حساب کتاب ہوگا حشر میں، حشر و نشر میں اللہ تعالیٰ عدالت بن جائیں گے اور گناہ ثواب اور یہ گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے اور آنکھیں بھی گواہی دیں گی. اگر نیکی کی ہوگی تو آدمی نیکی کا اقرار کرے گا، اگر اس نے ذرہ برابر برائی کی تو برائی کا اقرار کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے اس کو توڑا جائے گا اور تول کے اس کا تمہیں اجر دیا جائے گا. اور اگر تم نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے اس کو بھی توڑا جائے گا اور اس کی سزا مقرر ہے. تو جب پیش ہوں گے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. پتا تو ابھی بھی ہے. مرشد کریم حضور قمر بابا فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو پتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے یا اللہ کو پتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس لیے ہماری عزت ایک دوسرے سے کرتے ہیں. کیا کوئی ایک انسان جو اتنے بڑے ہال میں مجمع میں بیٹھا ہے اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس نے جو برائی کی ہے وہ اس کو یاد نہیں ہے؟ اسی طرح کوئی انسان اس کو بھی یاد رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس نے کوئی نیکی کی تو وہ بھی اسے یاد ہے. تو جب یہاں یاد ہے تو حشر میں کیسے یاد نہیں ہوگا بھائی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيِّينَ کتاب المرقوم. جو کچھ تم نیکیاں کر رہے ہو اس کی بھی ویڈیو فلم بن رہی ہے، جو تم برائیاں کر رہے ہو اس کی بھی ویڈیو فلم بن رہی ہے. جب وہاں حشر میں کھڑے ہو کے جا کے تو وہاں ویڈیو فلم کھول کے اسکرین پر دکھا دی جائے گی. ہر آدمی کو یہ پتا ہوگا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں.
حضور قندر بابا علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ حشر میں ہر آدمی کو رستا ہوا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال سامنے ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، پیغمبر جو ہیں وہ سفارش کر رہے ہوں گے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں، واسطے دے رہے ہوں اللہ کی رحمت کی، تو اللہ میاں بیٹھے بیٹھے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں بتا دیا تھا کہ برائی کی سزا ہے اور بھلائی میں خیر ہے؟ ہم نے کیا فرشتوں کے ذریعے تمہیں انسپائر نہیں کیا؟ ہم نے کیا پیغمبر نہیں بھیجے؟ ہم نے اولیاء اللہ نہیں بھیجے؟ اب لوگ کیا جواب دیں گے؟ تو لوگ روئیں گے، پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے جہاں سے چلے جاؤ۔ حضور قندر بابا یہ فرما رہے تھے، میرے ذہن میں بالکل اس طرح جیسے میں کوئی فلم دیکھتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ایسے نظر آئے گا اللہ جی درگاہ، اللہ میاں نے کہا جاؤ چلے جاؤ، تو اسی مجمع میں سے دوستی لوگ الگ ہو جائیں گے، جنتی لوگ الگ ہو جائیں گے، دوستی لوگ دوزخ کی طرف چلے جائیں گے، جنت کے لوگ جنت کی طرف چلے جائیں گے، آٹومیٹک۔ اللہ نہیں کہے گا دوزخ میں چلے جاؤ، اللہ کی شان ربوبیت کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ اپنے کسی بندے کو دوزخ میں ڈالتا۔